مصائب اور رنج و غم سے نجات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزمودہ عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم ہر صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو۔ اس کے متعلق فرمایا، جو اس کو ہر صبح و شام پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی مصیبتوں اور رنج و غم سے نجات دے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ ہو۔ نمبر 3، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب دعا مانگنا کم کریں گے تو مصائب نازل ہوں گے۔ جب صدقات دینا چھوڑ دیں گے تو بیماریاں بڑھیں گی۔ جب زکوٰۃ بند کر دیں گے تو مویشی ہلاک ہوں گے۔ جب بادشاہ ظلم کریں گے تو بارشیں روک لی جائیں گی۔ جب زنا عام ہو جائے گا تو اچانک موت بڑھ جائیں گی۔ جب ریاکاری بڑھ جائے گی تو زلزلے بکثرت آئیں گے۔ جب عہد شکنی کریں گے تو اللہ انہیں قتل کے ذریعے آزمائے گا۔ جب حکم خدا بندی کے خلاف فیصلے ہوں گے تو ان پر ان کے دشمنوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو ان پر قحط مسلط کر دیا جائے گا۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹا، مصیبت تیرے اوپر اس لیے نہیں آتی کہ تجھے وہ ہلاک کر ڈالے، بلکہ مصیبت تو اس لیے آتی ہے تیرے صبر اور ایمان کا امتحان ہو کہ تو کتنا صبر کرتا ہے اور اللہ کی ذات عالی پر تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور یاد رکھنا، مصیبت بندے کے لیے بھٹی کی طرح ہے۔ جس طرح لوہار لوہے کو زنگ اتارنے کے لیے آگ میں ڈالتا ہے اور سونار سونے کو کھوٹ سے پاک کرنے کے لیے آگ میں پگھلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مصائب و شدائد کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ یہ صاف ستھرا ہو کر جنت میں جائے۔ اور یاد رکھنا، اگر مصائب نہ آئے تو بندہ اللہ کا باغی ہو جائے گا، مگر اللہ مصائب کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ارشاد الساری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف فرما تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہوئے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے والد زمانہ جاہلیت میں مجھے صنم قدے لے گئے اور بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ تمہارے خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ تو وہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ میں نے بت کو عاجز ثابت کرنے کے لیے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ فرمایا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے پتھر ہاتھ میں لے کر کہا، میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ وہ پھر بھی نہ بولا۔ تو آخر کار میں نے پوری قوت سے اس کو پتھر مارا تو وہ منہ کے بل گر پڑا۔ عین اسی وقت میرے والد واپس آئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا کیا؟ میں نے کہا، وہی جو آپ نے دیکھا۔ وہ مجھے میری والدہ کے پاس لے کر آئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس بچے سے کچھ نہ کہو کہ جس رات یہ پیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے۔ ایک گنہگار کی توبہ کا سبق آموز واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کسی ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا جس نے اپنی تمام عمر لہو لعاب اور بیہودہ چیزوں میں گزاری اور آخرت کے لیے کچھ بھی زیادہ راہ اکٹھا نہ کر سکا۔ نیک لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی تھی اور وہ بھی نیک لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں جب اس نے اپنے کارناموں پر نگاہ ڈالی اور اپنی عمر کا جائزہ لیا تو اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی، کیونکہ اسے اپنے دامن میں کوئی بھی نیک عمل نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ
دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب استغفار کے ارادے سے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے دنیا و آخرت کے مالک، اس شخص کے اوپر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کو شہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیا۔ اس موقع پر اس ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا کہ اس کو غسل و کفن دو اور متقی پرہیزگاروں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ عرض کیا، اے رب العالمین، وہ ایک مشہور اور معروف گناہگار و بدکار تھا، وہ کس چیز کی وجہ سے تیرے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا اور تیری رحمت و مغفرت کا حقدار بن گیا؟ جواب آیا، اس نے جب اپنے آپ کو بے یار و مددگار دیکھا تو ہماری بارگاہ میں گریہ آزاری کی، ہم نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے۔ کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو، اور کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں؟ کون ایسا بیمار ہے جس نے ہماری بارگاہ میں گریہ آزاری کی ہو اور ہم نے اس کو شفا نہ دی ہو؟ تو میرے عزیز مسلمان بہنوں بھائیوں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر ایک سے سرزد ہو جاتی ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اپنی حالت کو پہچان لیا اور اپنی زندگی میں ہی سچے دل سے توبہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم ہر صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس کے متعلق فرمایا، جو اس کو ہر صبح شام پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی مصیبتیں اور رنج و غم سے نجات دے گا۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔